بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مغیث علی۔ ناظرین، آج مریم نواز نے وہ آخری حد بھی عبور کر دی ہے جس کے بارے میں پوری ریاست دیکھ رہی تھی اور حکومت بھی دیکھ رہی تھی، عوام بھی دیکھ رہے تھے، لیکن آج اتنی سخت ترین زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی اور ایک اہم ترین جو کام سونپا تھا اس نے اپنے ایک لڑکے کو، ان کے اپنے ایک پارٹی کے کارکن کو، وہ انہوں نے آج ریڈ لائن کراس خود کرائی ہے۔ یہ سارا منصوبہ کیا تھا؟ مریم نواز آج لاہور میں انہوں نے ایک تقریر کی ہے اور جو ان کی موومنٹ ہے، جو شیر جوان موومنٹ، انہوں نے اس کا ایک افتتاح کیا اور ٹائیگر فورس کے مقابلے میں شیر جوان اپنے جو ہے میدان میں لائی ہے، لیکن وہاں پر ایک بڑا ہی جو ہے عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور وہاں پر ایک شخص کو بلا کر ڈائس پر پھر نعرے لگوائے گئے جنرل باجوہ اور فیض حمید کے خلاف، ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف۔ جی ہاں، یہ لاہور میں نعرے لگے ہیں اور اس کو سینسر کر دیا گیا میڈیا سے بھی، لیکن سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ یہ خبر نہیں آئی، لیکن وہاں پر اس سے پہلے بہت سارے جو نعرے لگتے رہے، وہ میں آپ کو پہلے تو تھوڑے سے نعرے سناؤں گا، زیادہ میں نہیں سناؤں گا، لیکن آپ کو ایک میں ویڈیو سنانی ہے پہلے، پھر میں بات کروں گا کہ سارا منصوبہ کیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف نے بھی آج پھر جنرل باجوہ پر ایک حملہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا نکلی ہے اور وہ کیوں انہوں نے آج پھر جنرل باجوہ پر ایک حملہ کیا ہے ٹویٹ کے ذریعے۔ اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے جو ہے پتے اب سینے سے لگا لیے ہیں اور وہ بھی اچھا برا کھیلنے لگ گئے ہیں کہ اچھا کچھ لوگ اچھے بن جائیں ان کی پارٹی سے اور کچھ لوگ برے بن جائیں، خود برا بن جاؤں، اس طرح کر کے جیسے پیپلز پارٹی اس وقت گیم کھیل رہی ہے۔ پھر اہم ترین بات آج یہ ہوئی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا رہنما ہے اس نے آج مذاکرات کی، عمران خان کو دعوت دی ہے۔ عمران خان کی تقریر کے بعد گلگت بلتستان میں جب انہوں نے کہا کہ اب پتہ چلے گا کہ روتا کون ہے، کس کی ٹانگیں کامتی ہیں، کس کے ماتھے سے پسینہ نکلتا ہے، اس کے بعد مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن ایک شرط بھی رکھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے وہ آپ تک میں پہنچاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے یہ سنیں کہ جو مریم نواز کے تقریر کے دوران کیا نعرے لگے اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ کون بتائے گا مجھے کہ کیوں کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کو نکالنے کی سازش؟ کون بتائے گا؟ ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ، میرے بچے ادھر آؤ۔ نہیں میرے پاس آؤ، میرا مائک شیئر کرو، آجو آجو۔ کدھر گیا بچہ؟ ہم سب چاروں صوبوں کی آواز ہے، ادھر آؤ بیٹا، بیٹا بات کرو۔ جی میم، جیسا کہ آپ بتا رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکالا اور کس وجہ سے نکالا، یہ ہمیں بالکل بخوبی پتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض آباد جو دھرنا ہوا تھا حکومت گرانے کا، اس کے اوپر جو صدارتی ریفرنس بنایا تھا انہوں نے، اس کے اوپر ان کا جو فیصلہ تھا حق کی اور سچ کی بنیاد پر، تو اس وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا۔ شاباش، تھینک یو، مجھے خوشی ہے۔ میرے بچوں، یہ جو آپ نے نعرے سنے، یہ جو غنڈہ گردی ہے، مارا ماری ہے، یہ جو وردی کا نعرہ لگایا گیا اور فوج کو ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مریم نواز نے آج جو ایاز صادق نے ایک حملہ کیا اس کا دفاع کیا اور وہ سارا معاملہ کیا ڈالنے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر بھی انہوں نے الزام تراشی کی، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے بھی نعرے لگتے رہے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اور جنرل باجوہ کے خلاف، اور مرد آباد کے نعرے لگتے رہ گئے۔ وہ میں آپ کو بس جو ہے جو میں سنانا چاہتا تھا آپ کو سمجھ آ گئی ہے میری بات، اور آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سب جو ہے وہ اپنی کامن سینس بھی رکھتے ہیں اور اچھا دماغ بھی رکھتے ہیں۔ یہ اب نعرہ انہوں نے اپنے جلسے جلوسوں میں لے کر شروع کر دیا ہے۔ اب مجھے تو غصہ آ رہا تھا کہ یار ریاست کہاں پہ سو رہی ہے؟ ریاست، حکومت اتنی خاموش ہے کہ یہ بندی جو اپنی ضمانت پر باہر نکلی ہوئی ہے، جو والد کی تیمارداری کے لیے نکلی ہوئی تھی، آج وہ ایک تو سیاست کر رہی ہے، دوسرا پاک فوج کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف نعرے لگوا رہی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پھر کہتی ہے، اس نے کہا بعد میں، مریم کہنے لگی کہ میں پاک فوج کی بڑی عزت کرتی ہوں، یہ ہے فلان ہے ڈھینگ ہے، لیکن ان کے 2-3 کردار ایسے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ بھائی آپ نے بے نقاب سے کیا مراد ہے؟ آپ اگر فوج کے سربراہ کو اگر آپ نشانہ بنائیں گے، تنقید کا نشانہ بنائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ پوری فوج پر تنقید ہوگی۔
یہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو صرف تنقید کا نشانہ بنائیں تو پوری آئی ایس آئی اس میں ملوث نہ ہو یا اس کے اوپر بات نہ جائے. لوگ تو یہی کہیں گے کہ پاکستان میں کون سربراہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا, اس کو الزام لگایا جا رہا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے, اتنے خطرناک قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں اور ہماری ریاست سوئی پڑی ہے, حکومت سوئی پڑی ہے, یہ ضمانت پر ہیں, عدالتیں خاموش ہیں, عدالتیں کوئی نوٹس نہیں لیتی. یہاں پہ ہوتے ثاقب نثار, میں دیکھتا کیسے نوٹس لے کے ان سب کو پوچھتے کہ آپ یہ سیاست کریں, یہ اتنی بڑی جو آپ سازش کر رہے ہیں, ایک کے بعد آپ ایک اپنی پٹاری سے جو ہے وہ جو زہریلا ناگ ہوتا ہے وہ ناگ کی طرح اپنا زہر بھرتے جا رہے ہیں. یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے اور یہ تو ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے کہ آپ لاہور میں ٹھہر کر یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, اور اس کے بعد ایک پوری وردی کو ملوث کرنا, اس کی تذلیل کرنا اور پھر بات کرنا کہ ہم تو بڑے جو ہے مہذب ہیں. پھر ڈی جی ایس پی آر کے اوپر تنقید کرنا, کہنے لگے کہ آپ باعث دکھاتے ہیں, آپ باعث دکھاتے ہیں, آپ حکومت کے پیچھے کھڑے نہ ہوں. آپ نے ایاز صادق کی تقریر کا نوٹس لے لیا, وہاں پر آپ نے یہ بات کر دی, فواد چودھری نے بھی بات کی تھی تو آپ نے اس کے اوپر بات نہ کی. اس عقل کی اس کے بعد میرے خیال عقل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایاز صادق کا جو بیان ہے وہ فواد چودھری سے جو اس کی جو سٹروک تھا وہ کم تھا یا زیادہ تھا؟ جس نے پورے ڈیمیج کیا پاکستان کی فتح کو وہ کون تھا؟ ایاز صادق تھا, جس کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں. پورا نواز شریف کھڑا ہوا ہے, پوری پارٹی کھڑی ہوئی ہے آپ کی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا کہ آپ جو ہے آپ تقریر جب کرتے ہیں, جب آپ ایسی میڈیا میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ فوج کو ملوث کر لیتے ہیں سیاست میں تو یہ ملوث کر رہے ہیں, یہ ایکیوز کر رہے ہیں انہیں, یہ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے پیچھے نہ کھڑو. کبھی یہ کہتے ہیں کہ فوج تو ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ان کا ایک بیانیہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. خیر, اس کے اوپر میرا اسٹرونگ قسم کا ایک احتجاج بھی ہے, پروٹیسٹ بھی ہے کہ یہ نعرے اب مریم نواز کی تقریر میں لگ رہے ہیں اور یہ بندہ خود بلوایا گیا, باقاعدہ کہا گیا تم نے یہ کہنا ہے, پھر یہ نعرے لگنے ہیں. باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس بندے کو آپ جب ویڈیو دیکھیں گے اس کو باقاعدہ اندر سے اٹھا کر لایا گیا اور یہ بندہ پہلے سے تیار کیا گیا تھا. یہ اس طرح سے جیسے ایاز صادق نے یہ بیان دیا, تیار ہو کر دیا, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اچانک بیان دے دیا گیا, اس کی پوری تیاری تھی. اب اس مریم نواز نے یہ نعرے بھی بالکل تیاری کے ساتھ لگوائے ہیں اور مکمل پلان کے ساتھ. پھر نواز شریف نے اوپر سے کہہ دیا کہ جنرل باجوہ صاحب وہ آئی جی سندھ کی انکوائری رپورٹ تھی وہ آپ نے نہیں دی, وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ تو اس کو پوچھے کہ ابھی تک سندھ نے جو کام کرنا تھا وہ اس نے کیا ہے؟ سندھ نے کوئی ایف آئی آر کٹوائی ہے؟ سندھ نے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اس سے آپ نے پوچھا؟ اصل میں نواز شریف سندھ کو رگڑنے کے لیے ابھی باجوہ کا نام لے رہا ہے, جنرل باجوہ صاحب کا, اور جو ہے نواز شریف کی ہمت نہیں ہو رہی کہ پیپلز پارٹی سے بات کرے, انہیں کہے کہ آپ کیوں نہیں بیان دے رہے, آپ کو دینا چاہیے, آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا. لیکن ہمت نہیں ہوتی ادھر, جنرل باجوہ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں فوراً, جنہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کی انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہے نا, لگائیں الزام, پیپلز پارٹی کو کہیں کہ دے ساری انکوائری کمیٹی, 10 دن میں رپورٹ دے دے. 30 دن کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ کا کام ہے, ان کو کہتے ہیں یہ 2 منٹ کا کام ہے, تو یہ سندھ حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ جنرل باجوہ صاحب تو اس میں اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے, آپ نے ان کو ملوث کیا ہوا ہے. خیر, اب دیکھیں کہ یہ جو مزار قائد پہ جو لوگ جا کے نعرے بازی لگاتے تھے, یہ بھٹو کے مزار پہ آج رباب چلی گئی ہے. رباب سندھ کی لڑکی ہے بیچاری, اس نے آپ کو پتہ ہے کہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. اس نے وڈیرا شاہی نظام کے لیے بھٹو کے مزار پہ جب گئی تو بھٹو کے مزار کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ ہے پیپلز پارٹی کا چہرہ کہ جو مادر ملت اور قائد اعظم کے مزار پہ جا کے سیاسی نعرے لگاتے ہیں, وہاں پر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے قائد اعظم کی حرمت کا, قائد اعظم کی عزت کا, تقدس کا. اور یہ بھٹو کے جب بازار پہ جانے لگی, وہاں پہ وڈیرا شاہی نظام کے خلاف اس کے مزار کے تالے بند کر دیے گئے, جانے نہیں دیا گیا. یہ منافقت نہیں ہے, یہ دوغلا پن ہے ان کا. یہ پیپلز پارٹی کا دوسرا چہرہ جو آپ کو نظر آتا ہے. یہ ایک طرف سے یہ لبرل بنتے ہیں, جیلی اور معزز لبرل. اچھا, مریم کا ہو گیا, نواز شریف کا آپ کو میں نے بتا دیا, رباب والا معاملہ بتا دیا. اب حافظ حسین احمد کا بیان ہے اور مولانا فضل الرحمان ڈبل گیم کی تیاری میں ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے, اچھے بھی بنے رہیں, برے بھی بنے رہیں. تو ایک حافظ حسین نے کل بیان دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ نواز شریف آستین کا سانپ ہے, اور اس نے لندن میں جب پہلے گیا تھا تو حافظ قاضی حسین احمد صاحب کو بلایا تھا اور عمران خان کو بلایا تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دو, پھر پاکستان میں آ کے الیکشن لڑ لیا اس نے. یہ اس کی اوقات ہے نواز شریف کی, جو آستین کا سانپ ہے. اس کو JUIF کے رہنما حافظ حسین احمد ہیں, انہوں نے جنرل سیکرٹری بھی آئی تھنک میرے خیال سے ان کی جماعت کے, بہرحال اچھی کی پوسٹ پہ رہے ہیں, اب رہے یا نہیں رہے, لیکن وہ کی پوسٹ پر ہوتے
ہوتے ہیں اور کافی عرصے سے وہ جے یو آئی فے کے ساتھ ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ شہباز شریف تو ملاقاتیں کر رہا ہے اور شہباز شریف نے خود جو ہے گرفتاری دی اور اس کے بعد ڈی جی نیب جو ہے لاہور کا وہ سے ملاقاتیں کرا رہا ہے خفیہ. اب یہ انہوں نے الزام لگایا, انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف یہ کرتا پھر رہا ہے. اب معاملہ پتہ کیا ہے, معاملہ یہ انہوں نے مولانا غفور حیدری پر بھی اپنی جماعت کے بندے پر الزام لگا دیا کہ اس نے ایک بریگیڈر کو کہا تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنوا دو. تو مولانا فضل الرحمان بھی فل اس ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہتے کہ جس پہ یہ لگے کہ اب ان کی واپسی کا راستہ نہیں ہے. یہ مذاکرات کی میز پر آنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے مسلم لیگ نون پہ تنقید کرا کر یہ ایک شو کرانے کی کوشش کی اور یہ ایک انڈیکیٹر دیا مقتدر حلقوں کو کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ جس دن کہیں گے ہم تو ان کو لمبا ڈال لیں گے, اس لیے تھوڑا سا ہم پہ بھی شفقت عنایت کریں. تو اب اچھے برے کی ان میں بھی دو تفریق ہونے لگ گئی ہے کہ ایک بندہ ان کو رگڑے گا اور مولانا فضل الرحمان کہے گا کہ میں جمہوریت کا چیمپئن ہوں. اب رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, کہتا ہے آؤ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جاؤ, لیکن یہ جو وزراء ہیں ان کے بیانات کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو پاتے, ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ رانا ثناء اللہ آج بیان دے رہا ہے عمران خان کے گلگت بلتستان کے جانے کے بعد. اب جو انہوں نے خطاب کیا پھر کہتا ہے کہ نوٹس لے اس کے اوپر الیکشن کمیشن, انہوں نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے, یہ کیا وہ کیا. حالانکہ عمران خان صاحب وہاں پہ گلگت بلتستان کا اناؤنسمنٹ کرنے گئے تھے, حلقے والی جگہ پر گئے ہی نہیں ہیں, اس کے اوپر نوٹس ہو نہیں سکتا. بہرحال وہ تو ہوگا ہی نہیں. اب تو یہ ایک ٹرک کھیلتے رہیں گے, سیاست کرتے رہیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاست اس میں چلتی ہے. عمران خان صاحب نے بہت اچھا کھیلا ہے, ظاہری بات انہوں نے اپنا صوبے میں سیاست کرنی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو کوئی نہیں بیٹھا رہے گا, نہ ہی کھلا میدان دیا جائے گا. تو ہر طرح سے یہ پاکستان کی سیاست کرنا ہوتا ہے. اب یہ رانا ثناء اللہ مذاکرات چاہتا ہے, اب اس سے کر لے مذاکرات. ایک مریم نواز یہ نعرے لگا رہی ہے, شاید خاقان عباسی کا منہ کدھر ہوتا ہے, شہباز شریف کا ادھر منہ ہوتا ہے, احسن اقبال کا ادھر. ان کی پارٹی کا جو مطلب ہے کچمر بنا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ پاگل ہیں. ہمیں سب پتہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ دوغلے ہیں, یہ منافق باز ہیں, یہ چور ہیں, اجکے ہیں, ڈاکو ہیں, ڈرامے باز ہیں, جھوٹے ہیں, مکار ہیں. یہ ان کی پارٹی کا سمجھ لیں تعریف ہے, یہ مسلم لیگ نون کی. یہ جب مشکل میں ہوں تو پاؤ پڑ جاتے ہیں, جب کیا نام ہے آسانی میں ہوں تو گلے جو کیا نام ہے گلا دبا لیتے ہیں, گلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ان کی ساری منافقت ہے. بہرحال ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوئی ہے, آپ کو امید ہے پسند بھی آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ایک لائک کا بٹن بھی دبا دیں. میرے چینل کو اگر آپ نے نئے ویورز ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا, اسے سبسکرائب بھی کر لیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کومنٹ لازمی کیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہم آؤٹ پٹ دے رہے ہیں اور آپ لوگ کتنا اس کو لائک بھی کر رہے ہیں یا اچھا سمجھ رہے ہیں یا برا سمجھ رہے ہیں. جو بھی آپ کے کومنٹ ہو بہرحال وہ کومنٹ باکس میں لازمی کر دیا کریں, وہ 1 سیکنڈ لگتا ہے. بہرحال مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.